الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، نماز نفل کے فضائل و مسائل پر مشتمل باتیں ہو رہی ہیں، اور آج کے درس میں ہم یہ بات سیکھیں گے کہ فرض نمازوں کی غیر مؤکدہ سنتیں کون کون سی ہیں۔ پچھلے درس میں یہ بات آئی کہ فرض نمازوں کے بعد یا پہلے کچھ سنتیں ہیں جنہیں سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور ان کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے روح سے 12 ہے، جنہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ سنن رواتب بھی اسی کو کہتے ہیں۔ ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، 6 ہو گئے۔ مغرب کے بعد 2، 8 ہو گئے۔ عشاء کے بعد 2، 10 ہو گئے، اور فجر کی نماز سے پہلے 2، 12 ہو گئے۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جو ان 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ فرض نمازوں کی غیر مؤکدہ سنتیں۔ عصر سے پہلے 4 رکعت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ مران صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کیں۔ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے، وصححہ الالبانی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا سنت ہے، لیکن یہ سنن مؤکدہ میں سے نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہمیشگی نہیں کی۔ آپ نے کہا ضرور، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، دعا بھی فرمائی، لیکن آپ نے ہمیشہ اس کا اہتمام نہیں کیا۔ اس لیے یہ غیر مؤکدہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اگر کوئی وقت ہے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے رحم کا مستحق ٹھہرے گا۔ دوسرے نمبر پر مغرب سے پہلے 2 رکعت۔ اس سلسلے میں اکثر لوگ کوتاہی کرتے ہیں، یا یوں سمجھیں کہ اس کو جانتے نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں غروب شمس کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 836 نمبر کی۔ دوسری روایت میں ان کا بیان ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، اور جب مؤذن اذان کہتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جلدی جلدی ستونوں کی طرف جاتے اور 2 رکعت ادا کرتے، یہاں تک کہ جب باہر سے آنے والا کوئی شخص مسجد کے اندر پہنچتا تو وہ یہ سمجھتا کہ مغرب کی نماز پڑھی جا چکی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی تعداد یہ 2 رکعت پڑھتی تھی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی 625 اور مسلم کی 837 ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مغرب سے پہلے 2 رکعت ادا کیں۔ صحیح ابن حبان۔ وقال شعیب القرناؤت اسنادہ علی شرط مسلم۔ یہ تمام احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی اور تقریری سنت ہے۔ پہلے اللہ کے رسول ادا کرتے تھے، آپ نے ادا کرنے کا حکم دیا، پھر آپ نے لوگوں کو منع نہیں کیا اور حکم بھی نہیں دیا۔ اس لیے کوئی مسجد میں آئے، مؤذن صاحب اذان دے چکے ہیں، ابھی جماعت میں وقت ہے تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، بلکہ مسجد میں آیا، مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں، تبھی جو ہے وہ 2 رکعت پڑھ لے، کیونکہ غروب شمس کے بعد ہی یہ نماز ادا کی جائے گی۔ اور جب مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں تو اس کا معنی ہے غروب شمس ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں ایک چیز کا یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ اکثر اذان کے وقت تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھنی ہے سوچتے اذان ہو جائے تو پڑھیں گے،
جمعہ کے دن آتے مسجد میں، مسجد صاحب اذان دے رہے، کھڑے رہتے، اذان ختم ہو جاتی، خطیب جو ہے ممبر پہ چڑھتا، تب 2 رکعت پڑھتے۔ نہیں بھائی، اذان ہو رہی ہے، آپ آئیے، آپ 2 رکعت پڑھیے۔ اذان کا جواب جو ہے دینا آپ کے لیے ضروری نہیں، 2 رکعت پڑھنا بیٹھنے سے پہلے کمپلسری ہے۔ مسجد میں آئے، بیٹھ گئے، پھر اٹھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے مسجد میں آتے بیٹھ جاتے پہلے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں کا کوئی مسجد میں داخل ہو تو چاہیے 2 رکعت پڑھ لے۔ اور اگر امام خطبہ دے رہا ہے، داخل ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھ لے۔ تو مسجد میں جب بھی آئیں تو اذان ہو رہی ہے تو اذان کے اختتام کا انتظار نہ کریں، آپ اپنی 2 رکعت نماز ادا کر لیں، چاہے جمعہ کا دن ہو چاہے عام دن ہو۔ آئے، مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہو رہی، مسجد میں آئے، اللہ اکبر کہہ کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت اپنی پڑھ لیں۔ یہ آپ کی مغرب کی نماز کے پہلے کی 2 رکعت ہوگی۔ اللہ کے رسول نے پڑھا بھی ہے، صحابہ کو اجازت بھی دی ہے، اور صحابہ کرام پڑھتے بھی تھے، لیکن آپ نے اس پر سختی نہیں کی، یعنی یہ سنت مؤکدہ میں شمار نہیں ہوگی، ایسا کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے تو پھر اس کے کھڑے رہنا پڑے گا، اس کو مسجد میں بیٹھے نہ۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بات جو ہے تیسرے نمبر کی ہے، کہ عشاء سے پہلے 2 رکعت، عشاء کی نماز سے پہلے 2 رکعت۔ تو عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، قال فی الثالثہ لمن شاء، رواہ البخاری۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری بار فرمایا جو چاہے پڑھے۔ 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے۔ اذان ہو گئی، اب اقامت ہوگی، دونوں کے درمیان نماز ہے۔ اب ظہر میں تو آپ 2 رکعت پڑھتے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح فجر میں 2 رکعت ہے، اگر آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے کافی ہے۔ ظہر سے پہلے 4 پڑھتے کافی ہے، لیکن وہ جس کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت پڑھنا ثابت نہیں، وہاں پر اس حدیث کو سامنے رکھیں گے۔ 4 رکعت بھی 2 رکعت بھی دونوں طرح جائز، ہاں بعد میں 2 رکعت، پہلے 2 رکعت، بعد میں 4 رکعت، پہلے 4 بعد میں 4، ہر اعتبار سے جائز۔ ہاں تو ہر 2 اذان کے درمیان، یعنی اذان و اقامت کے درمیان 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اسی پر مشتمل ہر نماز سے پہلے گویا کہ 2 رکعت پڑھنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ میں سے نہیں ہے۔ مغرب میں کوئی آیا نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، عشاء میں آیا نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، اب پڑھنا چاہتا تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہے، باوضو ہے، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے، ذکر اذکار کرے، قرآن پڑھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں فرائض پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سنن و رواتب نوافل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔